دنیا میں جو سب سے پہلا قاتل ہے وہ قابیل ہے، آدم علیہ السلام کا بیٹا، اور جو سب سے پہلا مقتول ہے اس کا نام حابیل ہے۔ تو قابیل نے ایک عورت کی خاطر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کے ہاں روزانہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام کے ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو اگلے دن میں جو بچے پیدا ہوتے تھے لڑکا اور لڑکی، تو ان کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا۔ تو جب قابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا، اور اگلے دن جو بچہ پیدا ہوا حابیل، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا لیوزا۔ تو اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی۔ قابیل نے کہا کہ میں لیوزا سے نکاح نہیں کروں گا بلکہ میں اقلیمہ سے نکاح کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے اسے منع کیا کہ وہ تیری بہن ہے، تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو قابیل نے کہا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس طرح کا حکم نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا آپ دونوں بھائی ایسا کرو، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی وہ اقلیمہ سے نکاح کرے گا۔ اب ان دونوں نے قربانی پیش کی، قابیل نے گندم اور حابیل نے بکرا ذبح کر کے قربانی کے لیے پیش کیا۔ اور اس زمانے میں یعنی ان نبیوں کی جو نبوت تھی، اس زمانے میں جو قربانی قبول ہوتی تھی اس کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ تو جیسے ان دونوں نے قربانی دی، آسمان سے آگ اتری اور اس نے آ کر حابیل کی قربانی کو جلا ڈالا، یعنی حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو جب قابیل نے دیکھا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اسے غصہ آ گیا اور حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کہا اے میرے بیٹے بھائی، تو مجھے قتل کر دے گا تو میں تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ میں اپنے رب عز و جل سے ڈرتا ہوں۔ تو ایک دن آدم علیہ السلام بہر کہیں چلے گئے، تو قابیل نے موقع غنیمت جانا، جبل سور کے دامن میں حابیل کو اس نے قتل کر ڈالا۔ اب قتل کرنے کے بعد یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل تھا، اس لاش کو کیسے چھپاتا، کس طرح کہاں چھپاتا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی مرا ہی نہیں تھا انسان۔ تو اس نے اپنے بھائی کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور کئی دن گھومتا رہا بھی اس کا لاش کا کیا کروں۔ تو اللہ کریم نے ایک کوے کو بھیجا جس کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، کہ 2 کوے آئے آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، اور جب وہ مر گیا تو اس کوے نے اپنے پنجوں اور چونچ سے زمین کو کریدا، گڑھا کھودا، گڑھا کھودنے کے بعد اس کوے کو اس کے اندر ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اس کوے کو اس حال میں دیکھا تو کہنے لگا مجھ پر ندامت، مجھ پر ویل کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوا۔ تو اس نے قبر کھودی، قبر کھودنے کے بعد اپنے بھائی کو اس قبر کے اندر ڈالا اور اوپر مٹی ڈال کر اس بھائی کو دفن کر دیا۔ روئے زمین پر یہ پہلا قتل تھا اور پہلا گناہ تھا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، روایت کے اندر آتا ہے روئے زمین میں 7 دن تک زلزلے آتے رہے، جانور پرند چرند بے چینی کے عالم میں تھے، اور قابیل جو ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، لیکن جب ایسے گناہ سرزد ہوا تو اس کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور یہ بدصورت ہو گیا، اور اللہ عز و جل کے نبی آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل کے قتل ہو جانے کے صدمے میں اتنا گہرا صدمہ پہنچا، اتنا گہرا رنج پہنچا کہ آپ علیہ السلام کو 100 سال تک ہنسی بھی نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام غیر و غضب میں آ کر قابیل کو اپنی بارگاہ میں سے نکال دیا، اور قابیل اکلیمہ کو لے کر ملک یمن کی طرف چلا گیا اور وہاں آباد ہو گیا۔ تو شیطان نے اس کے پاس انسانی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تجھے پتا ہے تیرے بھائی حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ کہ وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، اس لیے آگ آئی اس کی قربانی کو جلا ڈالا اور اس کی قربانی قبول ہو گئی، لہذا تو آگ کی پوجا کر لے اور آگ بھی تیرے تابع فرما ہو جائے گی۔
تو اس طرح اس نے آگ جلائی اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ یعنی یہ پہلا نبی زادہ تھا جو اپنے باپ کی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر، ان کے دین کو چھوڑ کر آگ کی پوجا شروع کر دی۔ اور یہ سب سے پہلا نبی زادہ تھا جس نے انسان کو قتل کیا، اور ناحق انسان کو قتل کرنا ایسا ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اب قیامت تک جو بھی بچہ قتل ہوگا اس کا گناہ اسے ملے گا، اور یہ وہ بدبخت ہے جو سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور اس بدبخت کو اس کے بیٹے نے مارا، اس کا بیٹا جو آنکھ سے اندھا تھا، اور اس نے پتھر اٹھایا اور اپنے باپ کو مارا، اور جب پتھر اسے لگا اور یہ اسی طرح ایریاں رگڑ رگڑ کر مر گیا اور کفر کی حالت میں مرا۔